الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبیت سنت الاعتکاف. اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی گناہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ یہ کیسا نرالا کرم ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اپنے گناہگار امتیوں کی بخشش کروانے خود تشریف لائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے دنیا میں ایک کاغذ پر درود پاک لکھا ہوگا، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ لکھا ہوا درود اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس کی برکت سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس گناہگار کو بخش دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے رضائے الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں۔ رب کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان ایک نور ہے جو بندے کے دل میں رکھا جاتا ہے، پھر اس نور کی روشنی، اس کی چمک دمک بندے کے اعضاء مثلا ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ وغیرہ میں، اس کے افعال میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں یہ ایمان کے نور کی روشنی نظر آتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دل میں نور ایمان کو مدھم کر دیتی ہیں۔ بندے کے دل میں نور ایمان تو موجود ہوتا ہے، دیکھنے والے اسے مسلمان ہی سمجھتے ہیں، بندہ خود اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہے۔ اللہ پاک اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، قیامت وغیرہ سب کو مانتا ہے، ان پر ایمان بھی رکھتا ہے، مگر اس کے دل میں نور ایمان اتنا مدھم ہو جاتا ہے کہ اس نور کی روشنی، اس کی چمک دمک بندے کے اعضاء سے، اس کے افعال سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ بندہ ہوتا مسلمان ہی ہے مگر اس کے کام مسلمانوں والے نہیں ہوتے، اس کا دل نیکیوں میں نہیں لگتا،
نیکیوں کی لذت کم اور گناہوں کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ آخرت پر ایمان ہونے کے باوجود بندہ آخرت کو بھول جاتا ہے، قبریں دیکھ کر بھی اسے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب کون سی وہ چیزیں ہیں جو دل میں نور ایمان کو مدھم کر دیتی ہے؟ آئیے ان دو نہایت خطرناک، ڈینجرس اور انتہائی نقصان دہ چیزوں کے بارے میں ایک سبق آموز حدیث پاک سنتے ہیں۔ سرکار علی وقار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ہمیں سمجھایا۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مثال کے طور پر بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، ان کا رکھوالا یعنی چرواہا کہیں چلا گیا، اب بکریاں بالکل اکیلی ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ ایسی صورتحال میں دو بھیڑیے ان بکریوں کے ریوڑ میں گھس جاتے ہیں۔ وہ بھوکے بھی ہوں، انہیں سخت بھوک لگی ہو، وہ اگر بکریوں کے اس ریوڑ پر حملہ کر دیں گے تو پیارے اسلامی بھائیوں کتنی تباہی مچائیں گے۔ کھانے کو تو شاید ایک بھیڑیا ایک بکری ہی کھائے گا، لیکن چونکہ اس ریوڑ کا رکھوالا موجود نہیں، ان بکریوں کے حفاظت کرنے والا موجود نہیں، اب ان بھیڑیوں کو کوئی خطرہ نہیں، وہ بالکل بے خوف ہو کر، آزاد ہو کر بکریوں پر حملہ کریں گے اور نہ جانے کتنی بکریوں کو زخمی کریں گے اور کتنی بکریوں کی جان لے لیں گے۔ غرض یہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو جتنا نقصان پہنچائیں گے، جتنی تباہی مچائیں گے، مال اور جاہ یعنی شرف و عزت کی محبت، وہ خوفناک بھیڑیے ہیں جو ان بھوکے بھیڑیوں سے بھی بڑھ کر انسان کے دین میں تباہی مچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، ہمارے کریم آقا، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست اگزامپل دے کر ہمیں سمجھایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، مال کی محبت اور جاہ و عزت کی چاہت تمہارے دین و ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے، یہ تمہیں دنیا و آخرت میں برباد کر کے رکھ دیں گی، لہٰذا ان سے بچتے رہو۔ دولت کی حفاظت میں تو سب ہیں کوشاں، حفظ ایمان کا تصور ہی مٹا جاتا ہے۔ یاد رکھو وہی بے عقل ہے، احمق ہے جو کثرت مال کی چاہت میں مرا جاتا ہے۔ اپنی الفت کا مجھے جام پلا دو ساقی، قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، مال کی محبت اور جاہ و عزت کی چاہت دل میں ایسے نفاق پیدا کرتے ہیں جیسے پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ محبت مال کی دو صورتیں ہیں، دو ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان مال کی محبت میں گر جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں بہت زیادہ مال کی طمع ہوتی ہے، بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہو، دولت ہو، راتوں رات امیر ہو جاؤں، میری فیکٹریاں ہوں، عالی شان بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، مگر مال کی اس بری محبت کی وجہ سے آدمی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے رشوت کا لین دین نہ کرے، سود کا لین دین نہ کرے، چوری چکاری نہ کرے، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارے،
دوسروں کو دھوکہ نہ دے۔ غرض آدمی کے دل میں مال کی محبت تو ہے مگر حرام پر ابھارنے والی محبت نہیں، ایسی محبت کو حرص کہتے ہیں، اور یہ بھی بہت نقصان دہ ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، ایمان بھی قبول کیا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا۔ یہ اتنا پکا پرہیزگار اور نمازی تھا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ دن رات کا اکثر حصہ مسجد نبوی شریف میں حاضر رہتا، یہاں تک کہ اس کا لقب حمامت المسجد یعنی مسجد کا کبوتر ہو گیا۔ یہ شخص معاشی طور پر بہت غریب تھا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس شخص نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آقا میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا مال کہ جس کا تو شکر ادا کرے اس سے بہت بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے۔ پھر دوبارہ اس نے یہی عرض کی اس قسم کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اس کے لیے کثرت مال کی، چنانچہ اللہ پاک نے اس شخص کی بکریوں میں برکت عطا فرمائی اور یہ بکریاں اتنی بڑھ گئیں کہ مدینہ منورہ میں ان کی گنجائش ہی نہ رہی۔ چنانچہ اب جب مدینہ منورہ میں گنجائش نہ رہی تو وہ لالچی شخص بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا، وہ جمعہ اور جماعت کی حاضری سے محروم ہو گیا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال کثیر ہو گیا اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر افسوس۔ پھر جب آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب اس لالچی شخص سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے پہلے 2 مرتبہ فرمایا اس لالچی شخص پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 75 اور 76، ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں سے بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اللہ اللہ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے مال کی محبت کا نقصان۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لالچی منافق کو سمجھایا کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو۔ مگر اسے بات سمجھ نہ آئی، اس نے دنیا کے مال کو پسند کیا،
وہی شخص جو دن رات کا اکثر حصہ مسجد نبوی شریف میں گزارتا، جسے مسجد کا کبوتر حمامت المسجد کہا جانے لگا، مال کی محبت اس کے دل پر چھا گئی، اس کے دل سے نور ایمان بجھ گیا اور اس کے دل میں منافقت کی آگ بھڑک اٹھی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس شخص کے طرز عمل یعنی اس کے بیہیویئر کو سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات پر غور کریں۔ ہم میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا، غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے نیک کام کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، بے سہاروں کا سہارا بنیں گے، مگر افسوس جب انہیں مال ملتا ہے، ان کی غربت جب امیری میں بدل جاتی ہے تو اللہ پاک سے کیے ہوئے وعدے یہ سب بھول جاتے ہیں۔ مال کے ذریعے غریبوں اور بے سہاروں کی مدد کرنا تو دور کی بات، انہیں اچھی نظر سے دیکھنا بھی یہ لوگ گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے قرآن کریم اس طرز عمل کو منافقوں کا انداز قرار دیتا ہے، اور یقیناً یہ ایک سچے مسلمان کا کریکٹر نہیں ہو سکتا۔ کاش مال و دولت کی محبت کے بجائے ہمیں دولت عشق رسول نصیب ہو جائے۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ذوق بڑھتا رہے اشک بہتے رہیں، مضطرب قلب اور چشم تر چاہیے، بس مدینے میں 2 گز زمین دیجئے، نہ کچھ اے شہ بحر و بر چاہیے۔ اے عاشقان رسول اندازہ کیجئے مال کی محبت ایمان کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ مال کی محبت جب دل پر چھا جاتی ہے تو نور ایمان مدھم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جسے بلعم بن باعورہ کہتے تھے، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا، رب کائنات نے اسے بہت بلند مرتبہ عطا کیا، ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ زمین پر بیٹھ کر جب نگاہ اٹھاتا تو لوح محفوظ کی تحریریں پڑھ لیا کرتا، مستجاب الدعوات بھی تھا، اس کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں، ایسا پائے کا ولی کامل، مگر افسوس مال کی محبت، مال کی حرص اور لالچ نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کی قوم نے اس سے کہا، اے بلعم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ بولا وہ اللہ پاک کے نبی ہیں، میں ہرگز ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ اس قوم نے اسے مال و دولت کا لالچ دیا، مال و دولت کی چمک نے اس کی عقل ڈھانپ لی۔ بلعم بن باعورہ مال کی محبت حرص لالچ میں بہہ گیا، اس بدبخت نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، بلعم بن باعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان سے اپنا ہی نام نکلا کرتا تھا، اپنا ہی نام نکلتا تھا۔ بالآخر اس بد انجام پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا، اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی، اور 100 کروڑ اپنے وقت کا بلند مرتبہ ولی کامل مال کی حرص اور محبت کی وجہ سے کفر کی موت مر گیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکین ہو گئے، لا مکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان
بادشاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک ہمیں مال و دولت کی محبت سے محفوظ فرمائے، ایمان کی مضبوطی اور اخلاق و کردار کی درستی اس میں ہے کہ بندہ ہر وقت موت، آخرت، قبر اور ان ساری چیزوں کو یاد رکھے۔ لیکن دنیا کے مال کا ایک انتہائی برا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی محبت انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ محبت مال کے سبب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا اور اس کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے، اور دنیا کی محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں اور برائیوں کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جائیداد یعنی پراپرٹی نہ بناؤ ورنہ دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا ہو گیا کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا؟ یعنی میرا دل دنیا کی طرف مائل ہے، مگر میں اپنے دل میں آخرت کی طرف میلان کم پاتا ہوں، اور موت جو جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، مجھے یہ موت پسند ہی نہیں۔ مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، اپنا مال آخرت کے لیے صدقہ و خیرات کر کے آگے بھیج دو، کیونکہ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے مال کو آگے بھیج دے یعنی صدقہ و خیرات کر دے تو اس سے ملنا چاہتا ہے، اور اگر مال کو پیچھے چھوڑ دے تو اس کے ساتھ پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک ریئلٹی ہے، حقیقت ہے۔ مال جب تک ہمارے پاس ہو، چاہے تجوریاں بھری ہوئی ہوں، ہم کروڑوں روپے کے مالک ہوں، یہ مال ہمیں بالکل نفع نہیں دے سکتا۔ مال کا فائدہ اس وقت تک ہوتا ہے جب آدمی اسے خرچ کرتا ہے، اور مال کو خرچ کرنے کے لیے وقت چاہیے، زندگی چاہیے، سانسیں چل رہی ہوں، تب ہی آدمی اپنے اس مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی تجوری میں مال بڑھتا ہے، بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی زندگی کم ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر تجوری بھرتی ہے، ادھر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب دو ہی کام ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مال سے محبت کرنے والا مال کی حرص میں آخرت کو بھولنے والا خالی ہاتھ قبر میں اترتا ہے۔ نمبر دو، اس کی جمع پونجی اس کے وارث مزے سے اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے تین دوست ہیں، ایک وہ جو اس کی روح نکلنے تک اس کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا اس کی قبر تک ساتھ رہتا ہے، تیسرا میدان محشر تک اس کا ساتھ دیتا ہے۔ انسان کا وہ دوست جو اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ اس کا مال ہے۔ انسان کا وہ دوست جو اسے قبر تک لے جاتا ہے، اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کے وہ دوست جو میدان محشر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، وہ اس کا ایک ہی دوست ہے، وہ اس کا عمل ہے۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو مال کی وہ محبت تھی کہ انسان کثرت مال کی طلب کرتا ہے،
لیکن اس طلب میں وہ سود کا لین دین نہیں کرتا، حرام کی طرف نہیں جاتا، اسے حرص کہتے ہیں۔ اب دوسری چیز جو انسان کو راتوں رات مالدار بننے کے خواب دکھاتی ہے، انسان خواب سجاتا ہے مگر اپنی ان خواہشات کی تکمیل کے لیے، انہیں پورا کرنے کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے، اسے شخن کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ شخن کا مطلب ہے کہ بندہ مال کی محبت میں اتنا آگے گزر جائے کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے، اس درجے پہ آ کے مال کی محبت حرص کے بجائے ہوس میں بدل جاتی ہے۔ اب بندہ چاہتا ہے کہ بس مال آئے، چاہے وہ سودی لین دین کرنا پڑے، رشوت کھانی پڑے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنی پڑے، جیسے بھی ہو لوگوں کو دھوکہ دے غرضے کے، اسے بس مال چاہیے، حرام ذریعے سے آ رہا ہے یا حلال کے ذریعے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کی انتہائی محبت سے بچو، بے شک تم سے پہلے والوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ مال کی انتہائی محبت نے انہیں رشتے توڑنے پر ابھارا تو انہوں نے رشتے توڑے، اس نے انہیں کنجوسی پر ابھارا تو انہوں نے کنجوسی کی، مال کی اس انتہائی محبت نے انہیں گناہوں پر ابھارا تو یہ گناہوں کی دلدل میں جا گرے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، مال کی انتہائی محبت نے تم سے پہلوں کو قتل پر ابھارا تو انہوں نے قتل کیے اور حرام حلال ٹھہرانے لگے، جو حرام تھا اس کو حلال ٹھہرانے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کی انتہائی محبت اور ایمان کسی بندے کے دل میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے عاشقان رسول، یہ مال کی دو بنیادی صورتیں ہیں، ایک حرص کہ جس میں انسان مال میں اضافہ تو چاہتا ہے لیکن حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے، دوسری صورت انسان محبت مال میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اسے حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، محبت مال کی یہ دونوں صورتیں خطرناک ہیں۔ مال کی محبت دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، مال کی محبت خوفناک بھیڑیا ہے، یہ وہ خطرناک آگ ہے جو دل پر چھا جائے تو ایمان کا نور بجھا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں مال کی محبت سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے۔ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے ابتدا میں حدیث پاک سنی، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو دین کے لیے سخت خطرناک بتایا، اور دوسری چیز حب عزت و شہرت ہے، شہرت اور عزت کی محبت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، حب جاہ محبت مال سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے۔ مال وہ چیز ہے جس کے لیے آدمی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مال کے حصول کے لیے اپنا وقت، اپنی طاقت، گھر بار سے جدائی، یہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اور
حب جاہ یعنی شرف و عزت کی محبت ایسی چیز ہے کہ اس کے خون پسینے کی کمائی بھی لگانی پڑے تو انسان بالکل جھجک محسوس نہیں کرتا، بلکہ دنیا کی جھوٹی اور بے فائدہ عزت پانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا دیتا ہے۔ پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 83 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ یعنی آخرت کا گھر جنت اس کے لیے ہے جو دنیا میں غلبہ اور بڑھائی نہیں چاہتا، نہ گناہ کر کے وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ یہ چاہے کہ میرے جوتے کا تسمہ دوسروں کے تسمے سے افضل ہو، وہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اللہ اکبر! جوتے کا تسمہ تو دور کی بات، ہمارے ہاں تو ہر بات میں مقابلہ کیا جاتا ہے۔ میرا جوتا ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر واہ واہ پکاریں، میرے کپڑے اعلیٰ ہوں، میرا مکان سب سے عمدہ ہو، میری جیسی گاڑی کسی کی نہ ہو۔ غرض ہر چیز میں مقابلہ، کمپٹیشن کیا جاتا ہے۔ اس مقابلے سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ حب جاہ و عزت، شہرت، کہ لوگ مجھے دیکھیں، میری چیزیں دیکھیں تو واہ واہ پکاریں۔ اے عاشقان رسول، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے، اور یہ کیسے مقابلے ہوتے تھے؟ آج مقابلے ہمارے بھی ہوتے ہیں جو ابھی ہم نے سنے ہیں۔ میری گاڑی سب سے اچھی ہو، میرا لباس سب سے نمایاں ہو، میری یہ چیز سب سے نمایاں ہو، میرے جوتے سب سے نمایاں ہوں، میرا گھر سب سے نمایاں ہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں کمپٹیشن کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کا کمپٹیشن پیارے اسلامی بھائیوں کیسا ہوتا تھا؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لائے، تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوئی، ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا، تم گھر پر رہو، حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے رہتے۔ ایک صحابی اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرا پوری رات، ایک اگر تہائی قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرا آدھے قرآن کی۔ کاش ہم دنیا کے نہیں آخرت کے طلبگار بن جائیں۔ دنیا میں اگر عزت مل بھی گئی، شہرت نصیب ہوگی بھی گئی، باوا ہو بھی گئی، مگر اس کے بدلے آخرت داؤ پر لگ گئی، پیارے اسلامی بھائیوں، تو پھر کیا فائدہ؟ یہ دنیا چند روزہ ہے، فانی ہے۔ آہ قیامت کا وہ ہولناک دن، اگلے پچھلے سب حاضر ہوں گے، قہر کا سامنا ہوگا۔ اس وقت اگر اعمال نامہ کھول دیا گیا، اس میں گناہوں کی بھرمار نکلی، تو اس وقت جو شرمندگی ہوگی، اس شرمندگی اور ندامت کا کیا کریں گے؟ اس وقت کہاں منہ چھپائیں گے؟ کاش ہم دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی عزت چاہنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جناب جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت نے فرمایا، جو سنانا چاہے گا اسے سنا دے گا، اور جو دکھانا چاہے گا اللہ اسے دکھا دے گا۔
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو کوئی عبادات لوگوں کے دکھلاوے سنانے کے لیے کرے گا تو اللہ پاک دنیا میں یا آخرت میں اس کے عمل لوگوں میں مشہور کر دے گا، مگر عزت کے ساتھ نہیں، ذلت کے ساتھ، کہ لوگ اس کے عمل کو سن کر اس پر ہی پھٹکار کریں گے۔ حب جاہ یعنی عزت و شہرت کی خواہش بہت برا وصف ہے، ہمیں حب جاہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ اگر اللہ پاک کسی شخص کو خود ہی شہرت دے دے، اس کے دل میں شہرت کی محبت نہ ہو، تو اس میں یقیناً حرج نہیں۔ ہاں، ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ خود پسندی کی آفت میں ہرگز مبتلا نہ ہو، بلکہ خود کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈراتا رہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنی شہرت چاہتا ہو اور اس کا دین تباہ و برباد اور وہ ذلیل و خوار نہ ہوا ہو۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں، میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنی شہرت چاہتا ہو اور اس کا دین تباہ و برباد اور وہ خود ذلیل و خوار نہ ہوا ہو۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ پاک ہمیں حب جاہ اور دنیا کی اس جھوٹی محبت اور اس کے مال کی حرص سے محفوظ فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے۔ ہم اجتماعات میں ترغیب سنتے رہتے ہیں کہ ان مدنی مذاکروں میں شرکت سے انسان فکر آخرت کی طرف بڑھتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں میں آباد ہوتی ہے۔ آئیے میں بھی نیت کروں، ہم سب مل کر دعوت اسلامی کے ان 12 دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ نیت فرما لیں انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ امیر اہل سنت شیخ طریقت ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد، ہر ہفتے والے دن عشاء کی نماز کے بعد، اور ان دنوں میں تو ربیع الغوث شریف میں الحمدللہ روزانہ مدنی مذاکرہ جاری و ساری ہے۔ تو نیت فرمائیے کہ ان مدنی مذاکروں میں انشاءاللہ ہم شرکت کریں گے۔ تحصیل تلہ گنگ، ضلع چکوال، یہ ہمارے شہر کی مدنی بہار اس اجتماع میں مدنی مرکز نے شامل فرمائی ہے۔ ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ پہلے میں معاشرے کا بہت بگڑا ہوا انسان تھا، سگریٹ، چرس، شراب جو ملتا اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا۔ ایک بار مجھ پر کرم ہوا اور میں نے رمضان المبارک کے روزے رکھنا شروع کر دیے، روزانہ رات کو مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھنا بھی نصیب ہو گیا۔ امیر اہل سنت کی حکمت بھری باتوں نے میرے دل پر اثر کیا، میری زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ الحمدللہ میں نے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لی، چہرے کو داڑھی شریف سے سجا لیا، 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنے لگ گیا۔ مجھے دیکھ کر میرا بیٹا جس کی عمر 12 سال، میری بیٹی جس کی عمر 10 سال ہے، انہوں نے بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ بیٹا تو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے میرے ساتھ مسجد بھی جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے والی دینی تحریک ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم وابستہ ہیں، الحمدللہ اس کے 80 ڈپارٹمنٹس ہیں، 80 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی اب تک ہزاروں مسجدیں، سینکڑوں فیضان مدینہ بنام
مساجد بنام فیضان مدینہ بنا چکی ہے۔ دعوت اسلامی بچوں اور بچیوں، بوائز اور گرلز کو الگ الگ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے 6121 مدرسۃ المدینہ قائم کر چکی ہے، جن میں تقریباً 2,70,112 بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ نابینا بچوں کے لیے الگ سے مدرسۃ المدینہ قائم ہے۔ آغاز سے اب تک 4,39,000، یہ وہ فگر ہے جو بلائنڈ ہیں، جو نابینا ہیں، 4,39,940 بچوں اور بچیوں نے ناظرہ اور حفظ قرآن مکمل کیا۔ فروغ علم دین، عالمہ کورس کروانے کے لیے الگ الگ، بوائز گرلز کے لیے الگ الگ جامعۃ المدینہ قائم ہیں، اور اب تک تقریباً 1309 جامعۃ المدینہ بوائز گرلز قائم ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 1,17,402 طلبہ و طالبات کو درس نظامی یعنی عالم و عالمہ کورس، فیضان شریعت کورس مفت کروایا جا رہا ہے۔ اب تک تقریباً 16,117 عالم و عالمہ کورس، فیضان شریعت کورس مکمل کر چکے ہیں۔ لاکھوں حافظ، قاری، مبلغ، معلم، عالم و مفتی تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح امت اور کردار سازی کا کام جاری و ساری ہے۔ درجن سے زائد دارالافتاء قائم ہو چکے ہیں، جہاں مفتیان کرام امت کی شرعی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں مختلف موضوعات پر سینکڑوں دینی کتابیں چھاپی جا چکی ہیں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی، جس کے ذریعے آن لائن عالم کورس، حفظ قرآن پاک اور ناظرہ پڑھایا جاتا ہے۔ 30 سے زائد آن لائن کورسز کے ذریعے 77 ممالک میں لوگوں کو گھر بیٹھے علم دین کی روشنی پہنچائی جا رہی ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے 6 بڑی سیٹلائٹس پر اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں خوب دین کی خدمت جاری و ساری ہے۔ شعبہ FGRF، اس کے ذریعے فلاحی اور سماجی خدمات کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ تو آپ کی دعوت اسلامی اتنے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے، دنیا بھر میں الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گن گائے جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی عالم، عالمہ، مفتیان کرام تیار کر رہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 13 نومبر بروز اتوار عطیات مہم کا سلسلہ ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، اتنے شعبے ہیں، اتنے شعبوں کے لیے افراد کی ضرورت ہے جو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں۔ لاکھوں لاکھ اخراجات ہیں، بلکہ بلا مبالغہ اربوں میں اخراجات ہیں۔ تو اس کے لیے دعوت اسلامی 13 نومبر کو عطیات مہم کا سلسلہ، جسے ٹیلی تھون ہم کہتے ہیں، وہ کرنے جا رہی ہے۔ تو آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ خدمت دین کے اس کام میں اپنا حصہ شامل کیجئے۔ دعوت اسلامی ٹرسٹ سے تعاون فرمائیے۔ 1 یونٹ 10,000 کا ہے، جو 1 یونٹ دے سکتا ہے وہ 1 یونٹ دے دے، جو 12 دے سکتا ہے 12 کی نیت کر لے، جس کی جتنی ہمت، جس کو جتنی توفیق۔ بہرحال ٹیلی تھون میں ضرور حصہ شامل کیجئے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا اہل تقوی کے بنیادی اوصاف میں سے ہے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امامہ کھڑے ہو کر باندھیے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنیے۔ جس نے اس کا الٹ کیا
وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ امامہ شریف باندھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ ایک بھی اچھی نیت نہیں ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیج سر کی سیدھی جانب جائے۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت کے پیچھے ہوتا اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے۔ امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ 1 ہاتھ۔ امامہ شریف کھڑے کھڑے باندھیے۔ معراج شریف میں ہے امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے، مسجد میں باندھے یا کہیں اور۔ امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو اور 6 گز سے زیادہ نہ ہو اور اس کی بندش گنبد نما ہو۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد 3 صفحہ 16 اور امیر اہل سنت کا 91 صفحات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر بھی ہے۔ پیٹ میں درد ہو، رنگ بھی زرد ہو، آ کے لو سے ہٹیں قافلے میں چلو، ہے شفا ہی شفا مرحبا مرحبا، آ کے خود دیکھ لیں قافلے میں چلو۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ اصلاح اعمال بھی ہے۔ یہ نیک اعمال کا رسالہ 72 نیک اعمال، اللہ کرے ہم اسے اپنے پاس رکھنے والے بن جائیں، اس کی زیارت کرنے والے بن جائیں تو اللہ پاک ہمیں عمل کا ذہن اور جذبہ نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، جو اسلامی بھائی اس پر عمل کر رہے ہیں مرحبا، مدینہ مدینہ۔ جو اس پر عمل نہیں کر رہے ان کو یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ روزانہ 1 دفعہ اس کا مطالعہ فرما لیں، اپنے پاس رکھیں اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو صرف اس تحریر کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جب ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ہمیں عمل کی طرف خود ہی کھینچے گا۔ تو نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ امیر اہل سنت نے جو 72 نیک اعمال کا تحفہ ہمیں دیا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی عمل کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ شب جمعہ کا درود، بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔
جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کو بہت حیرت ہوئی۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اللہ پاک ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات بھی سماعت فرما لیجئے۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ ان دنوں میں تو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ روزانہ مدنی مذاکرے جاری و ساری ہیں۔ روٹین میں 9 بجے امیر اہل سنت مدنی چینل پر براہ راست سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ تمام ذمہ داران اور عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ ربیع الغوث شریف کا مہینہ الحمدللہ اس کی آمد ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ پر مختصر اور جامع کتاب غوث پاک کے حالات
یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی بشارتیں